بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر سیزن 5 اور ایپیسوڈ نمبر 15 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ وہ مراد کے ساتھ سب سے پہلے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ہاسپٹل جا کر اسے پتہ چلا کہ علیحہ تو اس رات ہی غائب ہو گئی تھی۔ اس رات وہ اور زارا درگاہ پر گئے تھے اور ڈاکٹر سبحان نے بہت کوشش کی تھی اسے ڈھونڈنے کی، مگر وہ چاہ کر بھی ڈھونڈ نہیں سکے۔ پھر ان کو ملک سے باہر کسی کورس کے لیے جانا پڑا تو وہ ہاسپٹل سے 2 ماہ کی آفیشیل لیو پر ہیں۔ اذان کو یہ سب باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کا شک سبحان پر ہی جا رہا تھا، کیونکہ زارا اکیلی اتنی بہادر تو تھی نہیں کہ بیمار علیحہ کو لے کر چل پڑے کہیں بھی۔ اب اس نے مراد کو ایئرپورٹ چلنے کا حکم دیا تھا۔ جی چھوٹے ملک صاحب، مراد نے حکم کی تعمیل کی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے پچھلے دن کے پیسنجرز کی ڈیٹیلز نکلوائی تھی، مگر سبحان کے نام سے ایک ہی سیٹ کنفرم تھی۔ اس کے علاوہ زارا اور علیحہ نام کے پیسنجر سیٹ ریزرو نہیں تھی۔ اس نے ڈیٹیلز دیکھ کر غصے سے ہاتھ کا پنچ بنا کر ٹیبل پر مارا۔ تو تم ان دونوں کو کسی محفوظ جگہ پہنچا کر ہی وہاں گئے ہو۔ وہ شدید تیش کے عالم میں تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اب اس نے مراد کو حکم دیا تھا کہ وہ ماہر کی طرف چلے۔ چھوٹے ملک صاحب، مجھے لگتا ہے ہمیں گھر چلنا چاہیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی معلومات چاہیے میں لا کر دوں گا، پلیز گھر چلتے ہیں۔ مراد نے اس کے لرزتے وجود اور لال سرخ چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ اسے اس کی حالت سے خوف آ رہا تھا۔ نہیں یار، اس ٹائم سب سے زیادہ ضروری تمہاری چھوٹی ملکانی کی تلاش ہے، اس سے زیادہ کچھ ضروری نہیں۔ بولتے ہوئے اس کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ مراد نے مرر میں سے اس کے عشق کی انتہا دیکھی تھی، جسے تو اپنی ہوش تھی نہ ہی اتنے درد کی تکلیف کی یاد تھی۔ تو زارا عشق اس کا خون نچوڑ رہا تھا، اس کا غرور چھین لیا تھا، اس کے جسم پر راشا طاری کر دیا۔ جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ ماہر کے گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی اس نے مراد سے کہا تھا۔ ماہر باہر آیا تو اس نے پیچھے سے اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ بیٹھ گیا تھا۔ زارا کہاں ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ماہر تو اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ تو کہیں سے بھی پرانا اذہان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ غرور اور وہ روب و دبدبا، وہ آنکھوں کی چمک سب مان پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس کے چہرے کی لالگی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کسی نے گندمی رنگت پر لال رنگ ملا ہو، جیسے سورج پر لالگی آتی ہے غروب آفتاب کے وقت۔ میں ارحان کو بتا چکا ہوں، ہم خود اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ سبحان وہاں جا کر بھی سکون سے نہیں رہ پا رہا۔ اسے وہاں میں نے بھیج تو دیا ہے، مگر اس کا 1% بھی دل نہیں لگ رہا وہاں۔ ہم کیا کریں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ تیسرا کون سا ایسا دشمن ہے جو چھپ کر وار کر رہا ہے اور ہم سب زارا کی عافیت کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ ماہر نے چہرے پر پریشانی سجائے بڑے اچھے سے اذان حیات ملک کو ڈیل کیا تھا۔ تم میرے ساتھ چال بازیاں نہیں کھیل سکتے ہو۔ وہ دوسرے اور تیسرے بھی تم ہو، اذان نے تیش کے عالم میں کہا تھا۔ کاش اذان تم اس دن جب زارا کو اس ویران اپارٹمنٹ سے لے کر آئے تھے اسی وقت پتہ کر لیتے کہ وہ تیسرا کون ہے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ماہر نے اسے دیکھتے افسوس سے کہا تھا۔ تم اب جا سکتے ہو، لیکن اگر سچائی کھلنے پر تم دونوں اس میں کسی بھی طرح سے انوالو ہوئے تو میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے گاڑی سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا تھا۔ مراد نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور وہ منتظر تھا اپنے چھوٹے ملک کے اگلے حکم۔ ماہر سے ہی تو کہہ رہا تھا، زارا کے ملنے کی خوشی میں، اس کے آس پاس ہونے کی خوشی میں میں یہ بھول گیا کہ اس نمبر سے میسج کس نے کیا تھا، کون تھا وہ اور کون لوگ تھے وہ جو اسے ایسے اٹھا کر لے گئے۔ اس نے دل میں سوچا تھا اور اسے خود پر بے حد غصہ آیا۔ مراد میرا موبائل۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر موبائل نہیں تھا۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آیا، وہ تو اس رات کھو گیا تھا، اس نے اپنی کنپٹی سے لاتے ہوئے کہا تھا۔ مراد، اس نے اسے پھر سے آواز دی تھی۔ جی چھوٹے ملک صاحب، اس نے ڈرائیونگ پر فوکس کرتے ہوئے کہا۔ یار، ارحان کا نمبر ڈائل کر کے دو، اس نے حکم دیا تھا۔ مراد نے ارحان کا نمبر ڈائل کر کے اپنے چھوٹے ملک صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہیلو ارحان، اس کا لہجہ مزید لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ جی بھائی بولیں، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کو فکر ہوئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ایسا کرو اپنے دوست سے کہہ کر میرے نمبر کی ریکارڈنگز نکلوا دو، اس نے بڑی مشکل سے کہا تھا۔ میں نکلوا چکا ہوں بھائی، آپ واپس آئیں، گھر چلتے ہیں مل کر۔ بھابھی اور ارحان، تھوڑی دیر تک نمبر سینڈ کرتا ہوں، اس پر ساری ریکارڈنگ مجھے آپ کہاں ہیں مجھے بتائیں، میں وہاں آتا ہوں، مل کر بتاتا ہوں آپ کو سارا کچھ۔ اس نے بھی اس کی بات کاٹی تھی۔ تم ایسے بتاؤ، میں ویٹ نہیں کر سکتا، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ بھائی، جس نمبر سے آپ کو میسج ملا تھا اور ویڈیو بھابھی کے اپارٹمنٹ ہونے کی اطلاع ہوئی، وہ نمبر کسی گاؤں کے بندے کا تھا۔
اور وہ بہت ہی بزرگ ہے، اس کے شناختی کارڈ پہ کسی نے سم نکلوا کر وہ کام کیا، آپ کو اطلاع دی اور سم توڑ دی۔ میں اس بزرگ کا بھی پتہ کروا چکا ہوں، اسے فالج ہوا ہے اور وہ پچھلے 3 سال سے اس مرض میں مبتلا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے اور نہ ہی اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے۔ ران نے تفصیل دی تھی۔ اور دوسرا نمبر سنان کا ہے، اس سے تو آپ کی تفصیلی بات ہوئی تھی، مجھے نہیں لگتا اس جیسا کمزور انسان کچھ کر سکتا ہے، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ پھر کہاں گئی زارا؟ اس نے اپنے آنسوؤں کو اندر ہی اتارا تھا۔ بھائی آپ گھر آ جائیں، بڑے پاپا کی کال آ رہی ہے بار بار، ہم انشاءاللہ اس بات کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے، اس نے پھر سے منت کی تھی۔ اچھا تم گھر پہنچو، میں آتا ہوں، اس نے کہتے موبائل مراد کو پکڑایا۔ مراد ماہر کا نمبر ہے نا تمہارے پاس؟ اس کو کال کر کے سنان کا ایڈریس لو، ہمیں وہاں جانا ہے۔ اذہان نے آنکھیں بند کرتے سیٹ سے ٹیک لگاتے کہا تھا، ہمارے بابا نہیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، پلیز ہم پر رحم کرو، ہمیں چھوڑ دو۔ وہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ ہاں تم جو کہو گی میں وہی کروں گی، مگر خدا کے لیے مجھے لیہا سے ملوا دو، وہ اپنی تکلیف اکیلے برداشت نہیں کر سکتی۔ خبردار جو اپنے گندے منہ سے میری بہن کا نام لیا، منہ نوچ لوں گی میں تمہارا۔ اذہان نے بے تحاشا گال پر ہاتھ رکھا تھا، وہ اپنے گال پر اس کے نرم گداز ہاتھ کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لمس تو کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کے سینے میں ہوک اٹھتی تھی، آنکھوں سے موتی نکل کر گرے تھے، دل، وجود، سانسیں سب کپ کپا رہے تھے۔ وہ مٹی ہو رہا تھا، وہ مٹی ہونا نہیں چاہتا تھا۔ پھول تو کھلتے ہیں مگر ویرانی نہیں جاتی، بچھڑ کر تجھ سے دل کی پریشانی نہیں جاتی۔ بھول جاتے ہیں لوگ تو صدیوں کی رفاقت، میرے ذہن پہ نقش تیری نشانی نہیں جاتی۔ رو رو کے ہوئی مات میری آنکھیں، رو رو کے ہوئی مات میری آنکھیں، اب تصویر تیری مجھ سے پہچانی نہیں جاتی، محفل میں میرے ذکر پہ ذرا بھی نہیں چونکا، تو بھول گیا مجھ کو یہ حیرانی نہیں جاتی۔ اشک بہاؤں اشک میں لاکھ دوں دلیلیں، مسند کوئی بھی بات میری مانی نہیں جاتی، ممکن ہے کتابوں سے مل جائے ذہنوں سے مگر تیری کہانی نہیں جاتی۔ میں نے تمہیں درد دیا تھا نہ تمہیں تڑپایا تھا، دیکھو میں بھی تڑپ رہا ہوں، مجھے تمہارے بغیر ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا، میرا یہ کپ کپاتا وجود بھی میرے درد کو نہیں اپنے اندر جذب کر پا رہا۔ اس نے کرب سے سوچا تھا، کیا فرق پڑتا ہے اذہان ہے عبد ملک، تم نوچو یا تمہارا کوئی دوست، بات تو ایک ہی ہے، پلیز اذہان نہیں کرو اچھے بننے کا ڈرامہ، تم شیطان ہو اور شیطان کبھی فرشتہ نہیں بنتا، تم نے بنا دیا مجھے فرشتہ۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں بند کی تھی۔ تم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا زارا، میری دعا ہے تمہاری عزت تم سمیت حفاظت میں ہو۔ میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا رب سے، مگر میں آج اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے لے کر اس سے تمہاری سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، اس کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ اسے کسی ناگ کی طرح ڈس رہا تھا، اس کی ہڈیوں میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، اس کا وجود پھر سے جھلس رہا تھا۔ اسے نہیں پتا مراد نے کب ماہر سے سنان کے گھر کا ایڈریس لیا، کب وہ سنان کے گھر کے آگے کھڑے ہوئے، وہ تو خود سے ہی جنگ لڑ رہا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب اندر چلیں گے یا یہیں بلوا دو؟ مراد نے سیٹ بیلٹ اتارتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں یار، ٹانگوں میں جان نہیں ہے، بے جان پڑی ہے، ادھر بلوا دو، ڈر ہے اٹھ کر کھڑا ہوا تو گر جاؤں گا، اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے مراد کے ساتھ سنان آتا دکھائی دیا۔ او اذہان، آپ مجھے بلوا لیتے، میں خود آ جاتا، سنان نے اس کے پاس پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے چہچہاتے ہوئے کہا تھا۔ زارا کو تم نے اٹھوایا ہے، اس نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس سے سوال پوچھا۔ میں نے کیوں اٹھوانا ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ میں اتنی ہمت کر سکتا ہوں، بھلا کیا ہوا، وہ مری نہیں کیا؟ سنان نے نفرت سے پوچھا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، اذہان نے لرزتے ہاتھ سے مکہ بنا کر اس کے منہ پر مارا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے ہونٹ سے نکلتے خون کو صاف کرتے کہا۔ آئندہ زارا کے بارے میں کوئی بھی فضول بکواس کرنے سے گریز کرنا، اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے کہا۔ سچی اذہان برو، مجھے نہیں پتا تھا زارا کا، میں تو اس دن سے ریلیکس پڑا ہوا ہوں کہ وہ دونوں بہنیں آپ کے پاس ہیں۔ اس نے چاپلوسی کی انتہا کی تھی، وہ جانتا تھا اذہان سے دشمنی لینے کا مطلب، مگر وہ دل ہی دل میں اس پنچ کا بدلہ لینے کا بھی ارادہ کر چکا تھا۔ اگر تمہارا کوئی لنک ہوا نا اس سب سے تو اگلی سانس نہیں لینے دوں گا، مراد باہر پھینکو اسے گاڑی سے، اذہان نے مراد کو حکم دیا تھا، اور مراد نے 2 منٹ کے اندر اندر اسے وہاں سے دفع کر کے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ مراد 2 بندے لگوا دو اس ماہر اور اس سنان پر، مجھے ان کی پل پل کی رپورٹ چاہیے، اس نے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ جی چھوٹے ملک، اس نے حکم کی تعمیل کی۔ پانی پی لے ملک صاحب، اسے اس کی حالت سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ گھر چلو مراد، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے کہا تھا۔
وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر درد کی شدت اتنی تھی کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ سبحان جو کافی بنانے کے لیے جا رہا تھا، دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اسے اٹھتا دیکھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کھڑی ہو رہی ہیں؟ زخم کچا ہے آپ کا، کہاں جانا ہے؟ اس نے اس کی طرف بڑھتے کہا تھا۔ وہ مجھے واش روم جانا تھا، اس نے درد کو برداشت کرتے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ رکے، میں زارا کو نہیں پلیز، وہ ابھی گئی ہے فجر پڑھنے، میں نے ہی انہیں بولا تھا تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں۔ نشرہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر؟ اس نے اس کی حالت دیکھتے پوچھا۔ میں چلی جاؤں گی، اس نے قدم آگے بڑھایا تھا کہ گرنے لگی تھی، جب سبحان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اسے گرنے سے بچایا تھا۔ نشرہ کے لیے یہ سبحان کا پہلا لمس تھا اور سبحان کے لیے اس کا دوسرا۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں کچھ دیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے رہے تھے، جیسے اس لمس سے آشنائی چاہ رہے ہوں۔ سبحان اس کی آئی بروز کے درمیان جگمگاتے دل پر اٹک گیا تھا۔ نشرہ نے نظریں چراتے ہوئے خود کو کمپوز کیا۔ چلے میں چھوڑ دوں، سبحان نے انتہائی نرمی سے کہا، اور پھر ایسے ہی اسے سہارا دیے وہ واش روم تک آیا تھا۔ اسے اندر تک چھوڑ کر وہ باہر آیا، اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ واش روم کے دروازے تک خود کو گھسیٹتے ہوئے لائی تھی تو سبحان نے آگے بڑھ کر اسی طرح اسے پکڑ کر سہارا دیتے بیڈ تک لایا اور بڑی نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ تھینک یو، اس نے مسکرا کر کہا۔ کافی پیئیں گی؟ وہ شاعری سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں اگر آپ بنا رہے ہیں اپنے لیے تو ضرور پیوں گی، مگر اگر اسپیشل میرے لیے بنا رہے ہیں تو تکلف نہ کریں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اپنے لیے بنانے جا رہا تھا، ایکچولی مجھے عادت ہے فجر کے بعد کافی پینے کی، سبحان نے نرم لہجے میں کہا، اور پھر کافی بنانے چلا گیا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ کافی کے 2 کپ ہاتھ میں پکڑے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نشرہ کو اس کی کافی پکڑا کر ناٹ بیڈ، نشرہ نے سپ لیتے ہوئے کہا تھا۔ تو آپ نے اتنا بڑا رسک اپنی دوست کو بچانے کے لیے لیا؟ سبحان نے کافی کی تعریف پر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے پوچھا۔ بات صرف دوستی کی نہیں، بینس کی زندگی کی تھی، اور جب زندگی کی بات ہو اور بینس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اسے ایسے ہی پروٹیکٹ کرتی، اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے بتایا۔ تو آپ اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے سرو کرنا چاہتی ہیں؟ سبحان نے اس کے جواب کو دل سے سراہا تھا، مگر وہ اسے ابھی کھوجنا چاہتا تھا۔ بالکل نہیں، میں یا آپ کون ہوتے ہیں اپنی زندگی کو انسانیت کے لیے سرو کرنے والے؟ انسان اشرف المخلوقات میں سے ایک ہے، اور جس نے اسے بنایا ہے وہ حاکم ہے، حاکم انسانیت۔ تو پھر وہ کیوں چاہے گا کہ کوئی بھی ایرا گیرا اٹھ کر اس کی اشرف المخلوقات کی خدمت کرے؟ اس لیے وہ اس کام کے لیے مخصوص لوگوں کو چنتا ہے، جو اہل ہوں، جو بیچ رستے میں ڈگمگائیں نہ، جو آخر تک ڈٹے رہیں کسی مضبوط چٹان کی طرح، چاہے کتنے ہی طوفان آئیں رستے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں عبدالستاریتی ایک ہی تھے جنہیں انسانیت کی خدمت کے لیے چنا گیا تھا۔ میں یا آپ کیوں نہیں ہو گئے عبدالستاریتی؟ اس نے بڑے پرسکون لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ اچھا فلسفہ ہے، سبحان نے پھر سے دل میں اس کے جواب کو سراہا تھا، مگر اس کے سامنے اسے بیان نہیں کیا، اسے سراہا نہیں تھا۔ تو اگلے بندے کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرتا ہے کہ وہ اسے فلسفہ کہتا ہے یا پازیٹیو سوچ، نشرہ نے کہا۔ کہاں ادھار رکھا تھا؟ میں اتنی جلدی کسی کی بھی سوچ سے ایگری نہیں کرتا، میری سوچ کا اپنا ایک معیار ہے، سبحان نے کافی کا گھونٹ پڑتے کہا۔ گریٹ، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کی سوچ بہت پیچھے کی بات ہے۔ پہلی بات ہے آپ کے دل کی صفائی، دل جتنا پاک ہوگا سوچ بھی پاک ہوگی، اور مثبت سوچ رکھنے والوں سے ایگری ہونے میں بھی دقت نہیں ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ بحث کافی طویل جا سکتی ہے۔ خیر، پاکستان کہاں سے ہیں آپ؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کی سوچ بھی اس کے دل کی طرح پاک ہے، مگر وہ اس پر واضح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لاہور سے، اس نے کافی کا آخری گھونٹ پڑتے ہوئے کہا تھا۔ گریٹ، ہم بھی لاہور سے ہی ہیں۔ یہاں کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ سبحان نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کمیونیکیشن، ایکچولی آئی وانٹ ٹو بیکم اے جرنلسٹ، نشرہ نے خالی کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ گریٹ، یہ تو اچھی بات ہے، پھر کہیں اپلائی بھی کیا یا نہیں؟ اس نے اس سے کپ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ جی، BBC نیوز میں فائل سبمٹ کروائی ہے، اسی ہفتے انٹرویو ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نشرہ نے فوراً سے پوچھا تھا، اس سے پہلے کہ اگلا سوال پوچھتا اس سے۔ جی میں ڈاکٹر بھی ہوں اور جرنلسٹ بھی، BBC نیوز کے ہی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ یہ کہہ لیں کہ ان کا آفیشیل جرنلسٹ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، پھر تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل، آلویز دیئر فار یو، اس نے کھلے دل سے پیشکش کی تھی۔ آپ کی دوست کچھ زیادہ ہی ڈسٹرب تھی کیا؟ یہ واقعی یونی کی چھوٹی سی
لڑائی تھی یا کچھ اور بات ہے، اس نے جانے کس خیال کے تحت بات کو وہاں پھرا کر پھر سے جوڑی تھی۔ بات تو چھوٹی موٹی یونیک کی لڑائیوں سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی، مگر اب بہت بڑھ گئی تھی۔ اصل میں ڈیلیٹن بینس سے محبت کرتا تھا اور جمنائی جو ہر قدم پر ڈیلیٹن سے مات کھاتا رہا، اس نے ڈیلیٹن کو ہرانے کے لیے بینس کے پیچھے ایک کرائے کا جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والا لڑکا لگا دیا، جس نے پوری طرح سے بینس کو اپنے جال میں پھنسایا۔ پھر اسے انگیجمنٹ کی بھی آفر کی۔ اس نے دکھ سے کہا، تو آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ سبحان کو انٹرسٹ ہوا تھا اس سٹوری میں نے لرننگ ہال کی طرف جاتے ہوئے جمنائی اور ایبک کی باتیں سنی تھی۔ وہ بینس کو اغوا کر کے اسے ٹارچر کریں گے اور وہ ویڈیو ڈیلیٹن کو بھیج کر اسے تڑپائیں گے۔ مجھے اندازہ تو پہلے ہی تھا کہ ایبک اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس دن میرے یقین کو مہر لگی تھی۔ پھر میں نے ڈیلیٹن کو سمجھایا اور ہم نے اس کی لائف سیو کرنے کی کوشش کی اور ہم کامیاب بھی ہوئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ سپر پاور گرل، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ اس سے سچی محبت نہیں کرتا؟ سبحان نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ محبت جب ہوتی ہے انسان بدل جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے حق میں ہی نہیں دنیا کے حق میں بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ محبت میں جو سب چیز ہاتھ میں ملتی ہے وہ انسان کا غرور ہوتا ہے، پھر اس کے اندر میں نہیں ہوتی، وہ ہم ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کے لیے سوتا جاگتا اٹھتا بیٹھتا۔ وہ جسم ایک جان روحیں تحلیل ہونے کا امر سر انجام دیتی ہیں، اور جو دوسری بات محبت میں سونپی جاتی ہے وہ احساس کی شناسائی اور خود سپردگی کا عمل ہے۔ خیر بہت لمبی بات ہے، آپ بور ہو جائیں گے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ واہ، آپ نے تو لگتا ہے پی ایچ ڈی کی ہے یا پھر کسی سے جان لیوا محبت، سبحان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے بس دوسروں کی محبت پر ریسرچ کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا ہے آپ سے۔ رہی بات میری محبت کی، تو جس سے ہوگی وہ بالکل جان لیوا ہی ہوگی، خالص کھری کسی بھی کھوٹ کے بغیر، اور وہ اس دنیا کا خوش قسمت ترین مرد ہوگا جسے میں اپنی ریاضتیں سونپوں گی، اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ غیر ارادی طور پر یہ کر چکا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں وہ لڑکی کسی کو بھی قائل کرنے کا فن رکھتی تھی۔ اس کے مچلتے دل نے اس کے ساتھ کی شدید خواہش کی تھی، وہ جذبوں کے بھنور میں نہیں بہنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ اس نے اپنی فطرت کے برعکس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر اتنی لمبی بات کی تھی، اور یہ پہلی بار تھا اسے وہ لڑکی اپنی دل کی گہرائیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ آئی تھنک اب تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، اس نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی پیچھے کو کھسک کر لیٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب سبحان نے اس کے قریب آ کر جھک کر اسے لیٹنے میں مدد کی تھی، اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا، اور ایک بار پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بے حد قریب ہوا تھا۔ اس کو لٹاتے اس کے بال اس کی آنکھوں کے آگے آئے تھے، جسے سبحان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کان کے پیچھے کیے تھے۔ نشرہ کو اس کے لب سے کرنٹ لگا تھا، اس نے لمحے میں آنکھیں بند کی۔ سبحان کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی، وہ اس کے پاس سے اٹھا مبہم سا مسکراتا۔ ہیو اے سویٹ ڈریمز، لائٹ آف کرتے کپ اٹھاتے اس کا دروازہ لاک کرتے چلا گیا تھا۔ نشرہ نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ بہت بری بات ہے نشرہ، سنبھالو اپنے دل کو، کسی کی ہمدردی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، اس نے بری طرح خود کو ڈانٹا تھا اور پھر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اب نیند کسے آنی تھی؟ ادھر سبحان بھی کمرے میں جا کر لیٹا تھا، مگر اس کے خیالوں نے ایک لمحہ بھی اسے سکون کی نیند نہیں لینے دیا تھا۔ وہ اس کے ہر خیال کی تردید کر رہا تھا، مگر محبت کی تردید وہ کب اور کہاں تک کر سکتا تھا؟ یہ موزور جذبے ہیں، باندھ بھی لو تو اپنا رستہ خود بخود بنا کر بہتے ہیں۔ اب دور کھڑی محبت نے مسکراتے ہوئے دونوں کو خوش آمدید کہا تھا۔ کون ہے یہ ارحان؟ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا انہوں نے۔ بڑی ماما، یہ ایمل کبیر خان ہے، اس نے بغیر ڈرے بغیر لڑکھڑائے بتایا۔ تم اتنے بڑے کب ہو گئے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لو؟ اس کی بات سمجھتے ہوئے داڑھی تھی۔ محبت کرتا ہوں میں اس سے، اور میں نے جائز طریقے سے اپنایا ہے اسے، اس نے ایمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس لڑکی کو گھر مت لانا، پھر تم نے کیسے جرأت کی؟ اس بار حیات میں دھاڑتے ہوئے اس کے قریب آئے تھے۔ کیا کمی رہ گئی تھی ارحان میری تربیت میں جو تم نے یہ گل کھلایا؟ تمہاری ماں کے جانے کے بعد میں نے کہاں کوئی جول رکھا تھا تمہاری تربیت جو تم یہ چھپا کر نکاح کرائے؟ مجھے ایک بار کہتے تو مسز حیات کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ بڑی ماما، حالات ایسے نہیں تھے کہ میں کچھ بتا پاتا آپ کو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس نے منت کرتے کہا تھا۔ چلو لڑکی نکلو یہاں سے، ڈائیورس پیپر تمہیں تمہارے گھر پر مل جائیں گے۔ ہاتھ میں لکھنے ایمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف دھکا دیتے کہا تھا۔ وہ اذان کے ساتھ ٹکرائی تھی بری طرح۔ کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ اذان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کیا بہوؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے اس گھر میں؟ اس نے غصے سے حیات ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
मैं इसे बहू नहीं मानता, इन्होंने इमल की तरफ देखते हुए कहा। वजह जान सकता हूँ क्यों नहीं मान सकते आप इसे बहू? क्या कमी है इसमें इसका? अब वो झूठ भी लरज़ रहा था, पता नहीं किसका खून है किसका नहीं, ख़ानदानी है भी या नहीं है। आग मलिक के लहजे में हकारत ही हकारत थी। पापा आप हद से बढ़ रहे हैं। अब इसे सांस चढ़ने लगा था। क्या हुआ है तुम्हें जान, तुम ठीक हो? ताशा बेगम ने इसकी तरफ बढ़ते हुए फिक्रमंदी से पूछा। ठीक हूँ। मैं समझाएं इन्हें कि अगर ये आज किसी के खून पर उंगली उठा रहे हैं तो कल को कोई इनके खून पर भी उंगली उठा सकता है, इसने अफसोस से कहा था। इमल अजान की तरफ देखते हुए भी आवाज़ आंसुओं से रो रही थी। इसे खुशी थी कि वो अजान हयात मलिक जिसे कल तक इनकी फ़िक्र नहीं थी, आज भाई बनकर इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। एक थप्पड़ था इसके मुंह पर। अजान तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे नस्ली खून को इस लड़की के गंदे खून के साथ मिलाने की? वो किसी बिखरे हुए शेर की तरह लग रहे थे। जैसे आपकी हिम्मत हुई किसी बाकिरदार और मुहज़्ज़ब ख़ानदान के खून को गाली देने की ज़िंदगी रहान में गुजारनी है तो इसे अपना लाइफ पार्टनर पसंद करने का भी पूरा हक़ है। इसने गाल पर हाथ रखे बेयकीन नज़रों से अपने बाप को देखा था। अगर वो पसंद करता था इसे तो इसे चाहिए था कि हमसे बात करता, इजाज़त तो लेता। ताशा बेगम ने रहान की तरफ देखते हुए कहा। वो ले चुका था इजाज़त, मैंने दी थी इसे इजाज़त। और कुछ पूछना है आपको? उसने बेतासर लहजे में लरज़ते वजूद को संभालते हुए बताया था। भाई आप ठीक है? रहान ने इसे संभालते हुए पूछा। जाओ और रहान इमल को लेकर रूम में जाओ, इसने रहान को हुक्म दिया था। ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। ये वही लड़की है ना जिसको 2 दिन पहले तुमने अपनी अयाशी के लिए उठवाया था, तुम्हारा दिल भर गया था, इसे दे दी। हयात मलिक ने घबराते हुए कहा। पापा आपको ज़रा शर्म है या नहीं? कैसे कह सकते हैं आप ये कि मैंने अपने भाई की इज़्ज़त? मेरा दिल कर रहा है दफन कर लूँ ज़मीन में खुद को। वो ज़रा भी इसकी बड़ी, वो ज़ारा थी इसकी बड़ी बहन और ये इमल है। मैं अब आपको साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ और आप हरीम की फैमिली को इनकार कर दें। इसने बगैर किसी लगी लिपटी के कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब? अजान सबसे पहले अजान की बात सुनकर ताशा बेगम को हार्ट अटैक आया था। क्या हो रहा है यहाँ? किस चीज़ का इतना शोर मचा रहे हैं आप सब? कबीर मलिक कोई सियासी मीटिंग अटेंड करके आए थे, ड्राइंग रूम में इतना शोर था, वो इसी तरफ चले आए। आइए आइए आप भी आइए। आपके ये दोनों लाडले नया चांद चढ़ा कर आए हैं। एक निकाह करके आया है और दूसरा अपनी शादी को ख़त्म करने की बात कर रहा है। तुम्हारे बेचार लाड प्यार की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। हयात मलिक ने चबाते हुए लफ्ज़ अदा किए थे। मोहब्बत होना फितरी अमल है, अगर इनको हो गई है तो इतना वावेला करने की क्या ज़रूरत है भाई साहब? मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि अजहान पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत मत करें। कबीर मलिक ने बड़े नरम लहजे में कहते हुए इमल के सर पर हाथ रखा था। ठीक है तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है मगर मैं कभी नहीं करूँगा। हयात मलिक ने कबीर मलिक की तरफ देखते कहा। बड़े पापा प्लीज़, इमल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अरहान ने बाकायदा हाथ जोड़े थे। ठीक है मैं इसे एक शर्त पर इस घर में कबूल करूँगा, अगर अजहान हरीम से शादी करने से इनकार नहीं करेगा। इन्होंने ताश का आखिरी पत्ता फेंका था और वो चाल चली थी जिसकी मात इनके हिस्से में नहीं इनके बेटे के हिस्से में आनी थी। वो जानते थे कि इनका बेटा बहुत ज़िद्दी है, अब जो फैसला कर चुका है इससे पीछे एक कदम नहीं हटेगा। मगर बात अगर नशरा या अरहान की खुशियों की आएगी तो वो अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। ये आप क्या कह रहे हैं बड़े पापा? ऐसा मत करें, इसने फिर से मेहनत की थी। अजहान के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती आई थी। इसने पल भर के लिए बाप को देखा जिन्हें अपने फैसले पर कोई मलाल नहीं था। मुझे मंजूर है, इसने उठकर लड़खड़ाते हुए कहा। अजहान क्या हुआ है तुम्हें? ताशा बेगम, अरहान, कबीर मलिक तीनों इसकी तरफ लपके थे जिसका वजूद लड़े जा रहा था। ठीक हूँ मैं चाचू, इसने इनसे खुद को छुड़वाते हुए कहा। अरहान रूम में लेकर जाओ इमल को। एक बात सब कान खोल कर सुन ले, इस घर में इमल का भाई मैं हूँ। इसको ज़रा भी खराश आई ना तो अजहान हयात मलिक नक्शा बिगाड़ कर रख देगा इस घर का, इसने इमल के सर पर हाथ रखते हुए कहा था। और आप पापा नेक्स्ट टाइम इसके फ़ोन को गाली देने से पहले ये सोच लेना कि इसका भाई अजहान हयात मलिक है, इसने अपने लापरवाह और बेहिस बाप की तरफ देखते हुए कहा। कहाँ जा रहे हैं भाई आप? आपको फिर से बुखार हो रहा है? रहान इसको बाहर जाता देखकर इसकी तरफ आया था। इमल का ध्यान रखो। रहान इसका कंधा थपथपाते अपने आंसुओं पर बंद बांधते वो बाहर की तरफ बढ़ा था। मुराद दूर ले जाओ कहीं जहाँ सुकून हो, मेरे अंदर की आग बुझ जाए। जहाँ गाड़ी में बैठकर इसने मुराद को हुक्म दिया था। पापा को तो कह आया था हरीम से शादी का, मगर अंदर जो आग जल रही थी इसको नहीं बुझा पा रहा था। मुराद ने कोसों दूर बहते रावी के किनारे पर गाड़ी खड़ी की थी। वो गाड़ी से उतरकर गीली मिट्टी पर नंगे पांव चलता अपने अंदर की तशनगी बुझाने की कोशिश कर रहा था जो कि कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। आरज़ुए कुर्ब भी बख्शी दिलों को इश्क ने, आरज़ुए कुर्ब भी बख्शी दिलों को इश्क ने, फासला भी मेरे इनके दरमियान रहने दिया। अपने अपने हौसले अपने तलब की बात है, अपने अपने हौसले अपने तलब की बात है। चुन लिया हमने तुम्हें सारा जहाँ रहने दिया।
کیوں آخر کیوں اس نے چلاتے ہوئے گلی مٹی پر بیٹھتے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا تھا، کیوں جلا رہے ہیں آپ مجھے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے؟ کیوں ڈالی میرے دل میں اس کی محبت؟ ڈالی بھی تو چھینا کیوں مجھ سے؟ کیا چاہتے ہیں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں؟ اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو؟ میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے سینے کے درد کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ مراد جاؤ، کوئی ایسا نشہ لاؤ کہ میں دنیا بھول جاؤں، اس نے مراد سے کہا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب گھر چلیں، آپ کی طبیعت، مراد دفع ہو جاؤ جاؤ، وہ غصے سے چیخا تھا۔ میں تمہیں بھولنا چاہتا ہوں اب، میں اس رات کو بھولنا چاہتا ہوں جس رات تم میری سانسوں سے بھی زیادہ قریب تھی۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ کیوں لڑ رہے ہیں آپ اپنے ساتھ؟ اس کے پاس کسی لڑکی کی آواز گونجی تھی۔ میں نہیں جانتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں میری حسیات مفلوج ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے بغیر اس دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے وہ چاہیے۔ اس نے اس معصوم لڑکی کی طرف دیکھتے کہا تھا جو چشمہ لگائے، پونی ٹیل بنائے، شلوار سوٹ پہنے اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی، اس کے درد میں اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ خود سے لڑیں گے تو ٹکرا ٹکرا کر تھک جائیں گے، جیسے دیوار کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ انسان سر ٹکراتے تھکتا ہے۔ وہاں سے کیوں نہیں مانگتے جو کن کی مہریں لگاتا ہے؟ اس نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کہ کون لگاتا ہے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ کبھی دل کے بنانے والے کے تابع ہو کر اس دل کو دھڑکانا سیکھیں جس دل پر اس حاکم کی حکومت ہے۔ اسی کے رہے تو وہ سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ پہلی محبت تو اس دل میں اس کن کہنے والے کی ہونی چاہیے، نہ پھر کسی زیرو کی۔ آپ کی محبت اعتدال کا شکار ہے، اس کے بارے میں سوچئے گا۔ اس نے اپنا موٹے موٹے گلاسز والا چشمہ صحیح کرتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ اذان نے پوچھا تھا۔ سمن غفور، اس نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور پلک جھپکتے اس کا وجود غائب ہوا تھا۔ وہ بس ہیولا تھا خدا کی طرف سے، شاید اذان کو سمجھانے کا۔ چھوٹے ملک صاحب، اس نے وسکی کا گلاس اذان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ بوتل دو یار۔ اس نے اس کے ہاتھ سے بوتل کھینچی تھی اور آنکھیں بند کر کے اس ناپاک محلول کو اپنے اندر ڈیلنے لگا تھا۔ 1 2 3 4 بوتلیں وہ ختم کر چکا تھا، پھر بھی اسے نشہ نہیں ہوا۔ وہ دنیا بلانے میں ناکام ہوا تھا۔ مراد، یہ کن کون کہتا ہے؟ اس نے نشے والی آواز میں پوچھا تھا۔ وہ جو 7 جہانوں کا رب ہے چھوٹے ملک، اس نے اذان کو سنبھالتے ہوئے بتایا۔ وہ زارا کو دے دے گا نا مجھے؟ وہ اٹھا تھا اور پھر گرا تھا۔ مانگ کر تو دیکھیں، ضرور دے گا۔ اس نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں دے گا یار، وہ کہتی تھی وہ دعا مانگے گی، وہ مجھے کبھی نہ ملے۔ وہ لڑکی سب کے معاملے میں رحم دل ہے تو میرے معاملے میں سخت دل کیوں ہے؟ مراد، تم کہو اسے جا کر، وہ یہاں رہتی ہے۔ اذان حیات ملک کے دل کی حکمران ہے، وہ رگوں میں بستی ہے، وہ زندگی ہے۔ اس نے اپنے سینے پر پھر نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں تھک گیا ہوں مراد، اور اب اس کا درد مجھے تھکا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی ابھی بہت بڑی ہے چھوٹے ملک، راستے نکلیں گے اور بہت سارے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھنا، میرا دل کہتا ہے آپ کو منزل بھی ملے گی اور معجزے بھی ہوں گے، اور یہ جو عشق کا ٹھاٹھے مارتا آپ کے اندر سمندر ہے، اس کی داستان بھی مکمل ہوگی، اور آپ کے اور چھوٹی ملکانی کے ملنے کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ وہ سب ملے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو تھوڑا اور صبر و تحمل سے کام لیں۔ اس فیصلے کو رب پر چھوڑ دیں، کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوگا، اس کا صلہ ضرور ملے گا، اس طرح کا ملے گا کہ رب بھی راضی ہوگا اور آپ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس نے کہتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ کیا وہ بخار سے تپ رہا تھا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ کیا تم مجھے زارا کے پاس لے کر جاؤ گے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے کہا تھا۔ جی چھوٹے ملک۔ مراد کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی اذان کی حالت دیکھ کر۔ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کوئی رائے، کوئی تنقید ضرور کیا کریں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں دوستوں میں نے علم عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ دوبارہ سے اپلوڈ کیا اپنے چینل پر، کیونکہ پہلے میں نے اس کو مزاح ولاگ پہ اپلوڈ کیا تھا، اور جب ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی تو میں نے آپ دوستوں کو پہلے بتایا تھا، کمیونٹی پوسٹ بھی لگائی تھی کہ علم عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ میرے دوسرے چینل مزاح ولاگ پر اپلوڈ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی میری کچھ سسٹرز نے بہت سخت قسم کے کمنٹس کیے ہیں کہ پہلے آپ اس ناول کو کمپلیٹ کر لیں، یہ وہ، اور بہت سارے دوستوں نے مجھے انسبسکرائب بھی کیا تھا اس بات کو لے کر۔ دوستوں اس لیے میں نے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ دوبارہ سے لگائی ہے،
اور سب سے بڑی اور مین وجہ دوستوں جس چیز کے لیے سب سے زیادہ ویوز ہوتے ہیں یا آپ لوگ زیادہ جس پہ اصرار کرتے ہیں، میں وہی والا ناول اپلوڈ کرتی ہوں۔ علم عشق جو ہے وہ صرف کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، باقی لوگ اسے ریڈ نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نے علم عشق کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کے اوپر ویوز بہت کم آ رہے تھے، اور میں کچھ دوستوں کے لیے، باقی سب جو ہیں دوست ان کو تو اب اپنے چینل سے دور نہیں کر سکتی ہوں۔ دوستوں میں جب بھی کوئی نیو ناول شروع کرتی ہوں، پہلے آپ لوگوں کو اس کا سنیک پیک دیا جاتا ہے چینل کی کمیونٹی پوسٹ پہ، آپ کی رائے ہوتی ہے تو اسے ناول کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اور علم عشق آپ کو پتہ ہے میں دوسرے چینل پہ اپلوڈ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے اس چینل میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے جو میں نے چھوڑ دیا ہے لوگوں کی دنیا، جس کی وجہ سے میں نے اسے مزاح بلاگ پہ اپلوڈ کیا تھا، لیکن آج میں نے دوبارہ سے اپلوڈ کر دی اپنے چینل پہ۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناول تو کافی دن میں کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی ایک سسٹر کے اسٹار کے اوپر اس کی لاسٹ ایپیسوڈ دوبارہ سے اپلوڈ کی ہے۔ سفر سیزن 5 کی ایپیسوڈ جو ہے وہ میں اس کے بعد اپلوڈ کر رہی ہوں۔ دوستوں اچھے کمنٹس کیا کریں، اگر آپ لوگ کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی دل آزاری کا سبب بھی نہ بنا کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ چلیے دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔